الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إلى آخر الآيات الكريمة. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے سورۃ القلم وہ سنی ہے. اس میں بہت کچھ ہے، بڑے خزانے حکمت کے، دانش کے، فائدے کے ہمارے لیے. انہی خزانوں میں سے اور حکمت و دانش اور فائدے کی باتوں میں سے ایک واقعہ باغ والوں کا ہے. ایک واقعہ باغ والوں کا ہے. مولا کریم نے ان کے واقعہ کو، ان کے حال کو، ان کی امیری کو، ان کے باغ میں پھل کی کثرت کو، اور اس کے بعد اللہ کی ان نعمتوں کے نتیجے میں جو ان کا عمل تھا اس کو بیان کیا، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں ان پر جو پکڑ آئی اس کو واضح کیا. اختصار کے ساتھ قصہ سنتے ہیں اور پھر اس قصے کے آئینے میں ہم اپنی شکلوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے مکہ والو، ہم تمہیں اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. کیا ان کا قصہ ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ باغ والے تھے اور ان کا باغ بہت شاندار پھل دیتا تھا، کثرت کے ساتھ پھل دیتا تھا، ہرا بھرا لہلہاتا سرسبز باغ تھا اور اس سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے. جب تک ان کا والد تھا وہ اس میں سے غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا حصہ ضرور نکالتا تھا. والد فوت ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باپ جو دے گیا ہے وہ بہت دے گیا ہے اللہ کی راہ میں، اس نے بڑا کچھ دے دیا ہے، اب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. اور عام طور پر جو بڑے بڑے دولت مند فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں، بعد میں ان کی جو عام طور پر نسلیں، بیٹے بیٹیاں، انہیں اپنے اپنے حصوں کی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے اب آپ جو بابا دینا تھا دے گیا ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اب ہم بھی کچھ لے لیں، اس میں سے سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا. وہ کہنے لگے بابا نے بڑا اللہ کی راہ میں دیا ہے، اب ہم اتنے زیادہ ہیں، پتہ نہیں ہمیں ہماری خواہش کے مطابق حصہ بھی ملتا ہے کہ نہیں، اس بار رہنے دو، اس بار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب باغ پک جائے گا، پھل تیار ہو جائے گا، لا يصرمنها مصبحين، تو کیا کریں گے؟ اندھیرے اندھیرے صبح دم جائیں گے اور جا کر پھل اتار لیں گے صبح صبح، تاکہ ارد گرد سے کوئی نہ دیکھے، نہ کوئی مانگنے کے لیے آئے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس بات کی طرف اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں اشارہ کیا. وہ کہنے لگے صبح صبح جا کے پھل کاٹیں گے، اتاریں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ نہیں کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بإذن اللہ، یہ نہیں کہا کہ مولا کے حکم سے، مولا کی مرضی سے، یہ نہیں کہا. فطاف علیہا
طائف من ربک وهم نائمون۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی ناپسند آئی، اتنی ناپسند آئی، فرمایا رات ہی رات، جس رات وہ سوئے تھے ارادہ کر کے، فرمایا اسی رات ایک بلا ان کے باغ پر پھر گئی، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ اپنی نیتوں کے ساتھ ڈٹ کے سوئے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، انہیں خبر نہیں، صبح ہوئی تو قرآن فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ایک دوسرے کو آوازیں، صبح صبح اٹھو، جلدی کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے کو ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، جلدی کر لو۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر ارادہ پکا تھا جلدی کرو، جلدی کرو، باغ کی طرف چلیں جا کے پھل تو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بڑی باریکی کے ساتھ واقعہ کو بیان کیا۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، فرمایا نکل پڑے، اور نکلے بھی فرمایا ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ باغ کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے آدمی چھپ سکتا ہے، لیکن اس سے لطیف خبیر، علیم بصیر، علیم بذات الصدور، اس سے کون چھپے گا؟ یتخافتون، آواز انتہائی پست ہے، پتہ نہ چلے کسے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور فرمایا آواز پست اس لیے رکھی ہے آج کوئی مسکین غریب باغ میں تم پر آئے ہی نہ، آج دینا ہی نہیں ہے، نیت پکی ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور فرمایا جلدی جلدی جا رہے ہیں اور انہیں یقین ہے۔ انسان دیکھو کتنا کمزور ہے اور سمجھتا کیا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا ارادہ پکا تھا اور انہیں یہ یقین تھا کہ جاتے ہی پھل آرام سے اتار لیں گے، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، ہم طاقت رکھنے والے ہیں، ہم میں صلاحیت، کیپیبلٹی، ایلیجبلٹی، ساری ضروریات پوری ہیں، آرام سے اتاریں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اب جب باغ کے سامنے پہنچے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ باغ کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے اوہ ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ اتنی بری طرح اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر ادھر ادھر دیکھا، پچھلی گلی، اگلی گلی، سڑک آگے پیچھے، سارا محل وقوع کا جائزہ لیا، لوکیشن کو دیکھا، کہنے لگے نہیں باغ تو ہمارا ہی ہے، اس کو کیا ہوا؟ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو شقی، ہم تو بدبخت ٹھہرے، یہ تو باغ ہی سارا مٹ گیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اللہ فرماتے ہیں ان میں جو بہتر تھا، ان میں جو بہتر تھا نیکی، تقوی، خیر کے لحاظ سے، وہ کہنے لگا اللہ کی تسبیح اب جلدی بیان کر، اللہ کی تسبیح اب جلدی بیان کر لو۔ فوراً کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے برباد، ہم اپنی جانوں پر بڑا ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے برباد، ہم اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب جب ادھر سے فارغ ہوئے تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا۔ کہنے لگا میں، تم کم تو نہیں، تمہارا بھی پورا پورا حصہ تھا، تم بھی شریک تھے سارے۔ ایک کہنے لگا نہیں، تم کہتے تھے غریبوں کو نہیں دینا۔ ایک کہنے لگا تم نے کہا تھا صبح صبح جائیں، تم نے انشاءاللہ کہا ہی نہیں تھا۔
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی جی بھر کے کر لیتے ہیں، جب بربادی ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کو ملامت بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہائے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اس سے پہلے عقل بڑے تھوڑوں کو آتی ہے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ کہنے لگے بس اب جو ہوا ہے اسی پر کافی، اب اپنے رب کی طرف پلٹنا، اب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، انشاءاللہ ہم جو تباہ ہوا ہے ہمارا رب اس سے ہمیں بہترین باغ، بہترین پھل، بہترین رزق اپنے پاس سے اور عطا کر دے گا۔ خواتین و حضرات، اس واقعہ میں جو بہت سی باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنا، انشاءاللہ نہ کہنا، اللہ وحدہ لا شریک کتنے ناراض ہوتے ہیں اس بات پر۔ اور ہم میں سے بڑے ماڈرنزم کی وجہ سے، محفلوں میں شرم کی وجہ سے، ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے جہاں بے دین نام کے مسلمان ہو، کوئی کام کا ارادہ ظاہر کرے، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ویسے شرم آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو خالص مولوی ہے، یہ تو خالص مولوی ہیں، ہر بات پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ واقعہ سچا ہے کہ نہیں؟ بولیے، سچا ہے کہ نہیں؟ اور تباہی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب انشاءاللہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ عبارت کا نہ کہنا ہے۔ اس عبارت کو ہم سکھلائیں، سمجھائیں، گھروں میں اپنے معاشرے میں عام کریں۔ دوسرا سبب، دوسری بات اس واقعہ میں کہ زکوٰۃ، صدقات ان کو روکنا، اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ اور کتنا غضب آتا ہے۔ اور اس واقعات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر برائی کے لیے نیت پختہ ہو، برائی کے لیے نیت بولیے کیا ہو؟ ابھی وہ باغ میں گئے تو نہیں تھے، ابھی مسکینوں سے انہوں نے صدقہ زکوٰۃ اس کو روکا تو نہیں تھا، لیکن نیت برائی کی پختہ تھی، اللہ نے اس نیت کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ اگر نیت پختہ ہو جائے تو ڈرتے رہیں، ایسا نہ ہو عمل ابھی کیا نہیں اور عذاب آ گیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں باغ کب تباہ ہوا؟ رات کو، جب نیت پکی کر کے سوئے اسی وقت ہی باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے برائی، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کے اسباب فراہم کر کے ہم بڑے خوش ہو کر اطمینان سے سو جاتے ہیں، معلوم نہیں سوتے سوتے میں کون سا عذاب آئے اور چاٹ کر تباہ و برباد کر جائے۔ اور اللہ رب العالمین ان کی راہ سے روکنا، صدقہ زکوٰۃ، اس کا انجام اگر یہ ہے تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے لیے پھر مولا کریم کے انعامات وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مبارک راتیں، مبارک مہینہ، مبارک لمحات ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک کو سنیں تاکہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے دلوں میں جو تنگی آئی ہے اللہ رب العالمین سے دور کر دے، اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ خیر الرازقین اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس کو اس سے کیا کرتا ہے؟ زیادہ دیتا ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصار کے ساتھ حدیث مبارک کا ترجمہ سنتے ہیں کہ ایک شخص ویرانے میں، جنگل میں، بیابان میں، کھلی زمین میں چلا جا رہا تھا۔ چل رہا تھا تو اس نے دیکھا اس کے اوپر بادل ہے اور بادل سے آواز آئی ہے۔ آواز کیا آئی ہے؟ اسق حدیقۃ فلان، اے بادل فلاں شخص کا باغ ہے، اس طرف جاؤ اور وہاں جا کر تمہارے اندر جو پانی ہے اس کو اس باغ پر برسا دو۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اب وہ باغ تھوڑا سا ہٹا یا ایک طرف رخ کر کے اس نے بادل نے چلنا شروع کیا۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد بادل سے پانی برسنا شروع ہوا، اور جس جگہ برس رہا تھا وہاں ایک چھوٹی سی نالی، چھوٹا سا رستہ بنا ہوا ہے۔ تو بادل وہ سارے کا سارا برسا اور اس کا پانی اس نالی میں، اس راستے میں، وہ جو پگڈنڈی چھوٹی سی بنی تھی، سارے کا سارا پانی اس کے اندر چلا گیا، ادھر ادھر نہیں گیا ہے۔ اب جو آدمی آواز سنی تھی، بادل کو پانی برساتے دیکھا، اب پانی جس طرف روانہ ہوا وہ پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ میں دیکھوں پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا پانی ایک باغ تک پہنچا، اور اس کے بعد پانی باغ میں داخل ہونا شروع ہوا۔ باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے۔ باغ والے نے جب دیکھا پانی آ رہا ہے، وہ فوراً اپنے اوزار لے آیا، کدال لے آیا یا کوئی ایسی چیز لے آیا، اس کے ساتھ رستہ بنانے لگا کہ پانی سارے کے سارے باغ کو سیراب کر دے، پانی ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس سے کہنے لگا، یا عبد اللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے، اے باغ والے، مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا کیا بولیے نام کیا ہے؟ وہ باغ والا کہنے لگا کہ میرا نام یہ ہے، اور اس نے اپنا وہی نام بتایا جس کی آواز اس نے بادل میں سنی تھی۔ اس نے اپنا نام وہی بتایا جو آواز اس نے بادل میں سنی تھی۔ باغ والا کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو جس نے سارے منظر کو دیکھا، اس کا نام سنا تھا، وہ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں نے تیرا نام اس بادل کے اندر سے سنا تھا جس سے یہ پانی برسا ہے۔ اب مجھے یہ بتا کہ کہیں اور بارش نہیں ہوئی ہے، ارد گرد ساری جگہ سوکھی ہے، بادل نے ایک خاص جگہ پہ آ کر پانی برسایا، اور وہ پانی کہیں اور نہیں گیا، سیدھا تیرے باغ میں آیا ہے۔ مجھے بتا تیرا عمل کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ تم نے سارے معاملے کو دیکھ لیا ہے، اب پھر سن لے۔ بات یہ ہے کہ میرا جو باغ ہے، اس میں سے جو پھل، جو کچھ حاصل ہوتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ میں اس کے کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، کھانے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ کھاد، اس کی بناوٹ، اس کا سنوارنا، اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں یہی وجہ ہے کہ کہیں اور بارش نہیں برسی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بادل کو خاص تیرے لیے بارش برسانے کا حکم دیا ہے۔ تو مولا کریم اس کی راہ سے ہاتھ کو روکنے والا اگر وہ برباد ہوتا ہے تو خرچ کرنے والا رب اس وقت رزق دیتا ہے جب سارے محروم ہوتے ہیں، جب ہر طرف قحط سالی ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ اس کے حکم سے اس سے انشاءاللہ محفوظ رہتا ہے۔ مولا کریم ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پہلے جو کوتاہیاں کر چکے ہیں مولا کریم انہیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔